إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہفتہ بھر کے ایام میں سب سے افضل دن آج کا دن یعنی جمعہ کا دن ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین یوم اور سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی بشریت کی ابتدا یوم جمعہ سے ہوئی۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی میں یعنی یوم جمعہ میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو زمین پہ اتارا گیا۔ وفیہ تیب علیہ، اور اسی دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی جب انہوں نے یہ دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور اسی دن میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی موت آئی۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی میں ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ کو جن و انس کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری ڈر رہی ہوتی ہیں ہر جمعہ کی صبح کو کہ کہیں آج کا دن قیامت کا دن نہ ہو۔ اگر یہ خوف نہیں ہوتا تو کس کو نہیں ہوتا؟ مجھے اور آپ کو نہیں ہوتا، جنوں اور انسانوں کو خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ تو سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہوئے نا کہ ہم نے 70 سال 80 سال لمبی زندگی ہم نے گزارنی ہے، انجوائے کرو، لطف اندوز ہو زندگی سے، بہت وقت پڑا ہے ابھی۔ جبکہ جن و انس کے علاوہ باقی تمام کی تمام مخلوقات جمعہ کے دن، ہر جمعہ کے دن صبح کے وقت ڈر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں آج کا دن قیامت کا دن نہ ہو۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل الایام یوم الجمعہ،
کہ افضل ترین دنوں میں سے ایک دن جمعہ کا دن ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن اللہ کے نزدیک اور تمام دنوں کا سردار دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کے دن کے حوالے سے کئی احکامات اور کئی آداب ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے سورۃ الجمعہ کے اندر ایک آیت کو ہی اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور اس کی روشنی میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، یہ خطاب اللہ رب العزت کا تمام کے تمام اہل ایمان کے لیے ہے، چاہے وہ شہروں میں رہتے ہوں چاہے وہ دیہاتوں میں رہتے ہوں۔ خطاب کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، لبکو اللہ کے ذکر کی طرف، جلدی جلدی آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اور اپنا تمام بزنس، اپنا کاروبار، خرید و فروخت کے معاملات کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ علم ہو تو۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز تمام کے تمام اہل اسلام پر اور تمام کے تمام اہل ایمان پہ فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں تمام اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کسی شہر کے لوگوں کو خطاب نہیں فرمایا کہ اس شہر کے اندر رہنے والے مومنوں، جس شہر کے اندر حاکم ہو، جس شہر کے اندر کورٹ اور عدالت لگتی ہو، جس شہر کے اندر کم از کم 40 افراد ہوں، یہ جتنی شرطیں عام طور پر لگائی جاتی ہیں یہ بالکل لغو اور بیہودہ ہیں، ان شرطوں کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، اس باب کا عنوان ہے باب الجمعۃ فی القری والمدن، کہ جمعہ کہاں کہاں پڑھا جائے گا؟ فی القری والمدن، بستیوں میں بھی پڑھا جائے گا، شہروں میں بھی پڑھا جائے گا۔ بستیاں عام طور پر وہ ہوتی ہیں جہاں کوئی حاکم نہیں ہوتا، کورٹ نہیں لگتی وہاں پر، اور بستیوں کے اندر بازار بھی نہیں ہوتے، مارکیٹیں نہیں ہوتی جو عام طور پر شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس باب کے تحت امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسجد نبوی میں پہلا جمعہ ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا جمعہ جو ادا کیا گیا وہ عبد القیس قبیلے کی مسجد میں ادا کیا گیا، اور وہ مسجد کہاں تھی؟ بجواسہ من البحرین، بحرین کی بستیوں میں سے ایک بستی جس کا نام جواسہ تھا، اس بستی کے اندر جمعہ ادا کیا گیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ بستی کے لوگوں پر بھی جمعہ کی ادائیگی کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا مقتضا بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جمعہ تمام کے تمام اہل ایمان پہ فرض ہے۔ البتہ کچھ لوگ مستثنا بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، الفاظ سنیں ذرا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، جمعہ کی ادائیگی یہ ہر مسلمان پہ حق ہے، واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان 5 قسم کے افراد کو چھوڑ کر، جن کا ذکر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، ان کو چھوڑ کر کوئی بھی مسلمان اگر جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ چھوڑتا ہے تو وہ واجب کو، فرض کو چھوڑنے والا ہوگا اور وہ یقیناً گناہگار ہوگا، اور اس کا یہ گناہ کبیرہ ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے فرائض میں سے ایک فرض کو چھوڑا ہے۔ اور آج لوگ مختلف عذر تراش لیتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے جمعہ کو چھوڑنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حق واجب علی کل مسلم،
الا، ہاں 5 قسم کے افراد ہیں جن پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا. وہ کون ہیں؟ ایک تو غلام، اس پہ جمعہ فرض نہیں. دوسرا عورت، اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں. عورتیں اگر گھر کے اندر ہیں تو وہ جمعہ کی نماز کی جگہ پہ وہ ظہر کی نماز ادا کریں گی. او صبی، بچہ جو نابالغ ہے اس پر بھی جمعہ فرض نہیں. او مریض، ایک بندہ مریض ہے، بیمار ہے اور وہ گھر میں صاحب فراش ہے یا ہاسپٹل میں پڑا، اس پر بھی جمعہ فرض نہیں. اور فرمایا ولیس علی مسافر جمعہ، اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں. مسافر سفر کے دوران جمعہ کی بجائے وہ ظہر کی 2 نماز قصر کر کے پڑھ سکتا ہے. ان 5 کو چھوڑ کر باقی سب افراد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو فرض اور واجب قرار دیا. میرے بھائیوں، اگرچہ عورت پر جمعہ فرض نہیں، لیکن عورت مسجد میں آ کر جمعہ پڑھ سکتی ہے اور خطیب کا خطبہ جمعہ سن سکتی ہے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مسجد نبوی میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنتے تھے. اسی طرح صحابیات بھی مسجد نبوی میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ سنتی تھی. ان صحابیات میں سے ایک صحابیہ جن کا نام ہے ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ جو قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت قاف والقرآن المجید، یہ پوری سورت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس، زبان مبارک سے سن کر میں نے اس پوری سورت کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے ہر خطبہ جمعہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت قاف پڑھا کرتے تھے. ام ہشام کہتی ہیں میں چونکہ بار بار آتی تھی خطبہ جمعہ سننے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں سورت قاف پڑھا کرتے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس سورت کو سن کر میں نے اس پوری سورت کو حفظ کر لیا. اس سے ثابت ہوا کہ خواتین اس دور کے اندر مسجدوں کے اندر آیا کرتی تھی خطبہ جمعہ سننے کے لیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہاری خواتین تم سے، اور یہ خطاب ہے خاوندوں کے ساتھ، کہ تم سے تمہاری بیویاں اجازت طلب کریں کہ ہم نے مسجدوں کے اندر جانا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی ان بندیوں کو مساجد میں جانے سے منع نہیں کرنا. آج کئی لوگ خواہی بغیر کسی عذر کے ان کو منع کرتے ہیں. ہاں اگر عورت کے مسجد میں جانے کی وجہ سے اگر کسی فتنے کا خوف ہو تو پھر ایک اور بات. میرے عزیز بھائیوں، نماز جمعہ کو چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَةِ، لوگ جمعہ کی نماز کو چھوڑنے سے باز آ جائیں. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یا پھر اگر وہ باز نہیں آتے اور وہ مسلسل نماز جمعہ کو ترک کرتے رہتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا. ثم ليكونن من الغافلين، اور پھر وہ غافلوں کی صف میں لکھ دیے جائیں گے. پھر اللہ رب العزت ان کو غافلوں کی صف سے نکالے گا نہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا من ترک 3 جمع تہامنا، جو بندہ سستی اور غفلت کی بنا پر اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ کون سا فرض ہے یا کون سا ضروری ہے کہ ہم نماز جمعہ مسجد میں جا کے ادا کریں، تو اس نے یہ سمجھ کر اگر ریگولر اس نے 3 جمعے چھوڑے طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتا ہے، اور وہ مہر ثبت ہونے کے بعد پھر اس کے دل میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے جمعہ کی نماز کو چھوڑنے سے اور ترک کرنے سے باز رہنا چاہیے اور ریگولر جمعہ کی نماز کو ادا کرنا چاہیے. آئیے کچھ آداب اور کچھ احکام ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کی روشنی میں. سب سے پہلی حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من اغتسل، جس بندے نے غسل کیا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے. یہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، لہذا غسل جمعہ ضرور کرنا چاہیے. البتہ اس میں کچھ رعایت دی گئی ہے. وہ رعایت یہ ہے کہ اگر ایک انسان کی روٹین ہو کہ وہ ہر دن غسل کرتا ہے یا ہر دوسرے دن وہ غسل کرتا ہے
اور اپنی صفائی کا، اپنی طہارت کا بھرپور خیال رکھتا ہے، اس کے جسم سے کوئی بدبو نہیں آتی اور اس کے کپڑوں سے سمیل نہیں آتی، اور اگر وہ جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا اور وہ آ کے جمعہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج اس شخص کے لیے ہے کہ جو ہر دن غسل نہیں کرتا یا ہر دوسرے دن بھی غسل نہیں کرتا اور جمعہ کے دن بھی غسل نہیں کرتا، اس حالت میں وہ آتا ہے جمعہ کے لیے کہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو اور اس کے کپڑوں سے سمیل آ رہی ہو، تو یقیناً وہ شخص جمعہ کا غسل چھوڑ کر وہ یقیناً گنہگار۔ تو یہ معنی ہے اللہ کے رسول فرمایا میں نے اغتسل، جس بندے نے غسل کیا اور پھر بکر وابتکر، اور پھر نماز کے اول وقت میں آیا، جلدی آیا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں کہ جب اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، اذان کہی جائے، پھر کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر لب کو اللہ کے ذکر کی طرف اور جلدی جلدی آؤ، اور اپنے پورے بزنس کو اور اپنے خرید و فروخت کے معاملات کو چھوڑ کر تم اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جو بندہ پہلی گھڑی میں آتا ہے جمعہ کے دن، اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے مینڈے کی قربانی کا ثواب، اور جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے مرغی ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے صرف انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن جو اس کے بعد آتا ہے، یعنی 5 گھڑیاں گزرنے کے بعد جب امام یا خطیب جمعہ منبر پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ وہ جمعہ کی نماز ادا کرے گا، ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے کہ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتے آ کر صحیفے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو داخل ہوتا ہے مسجد کے اندر فرشتے اس کے نام نوٹ کر لیتے ہیں، جو پہلے آیا اس کا نام پہلے لکھا گیا، جو بعد میں آیا اس کا نام بعد میں لکھا گیا، حتیٰ کہ جب خطیب جمعہ خطبہ کے لیے منبر پہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ فرشتے بھی اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر وہ بھی مسجد میں آ کر وہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے دین کی گفتگو کو سنتے ہیں، وہ خطبہ جمعہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ خطیب جمعہ کے منبر پر جانے کے بعد مسجد میں داخل ہوا وہ محروم ہو گیا اس فضیلت سے کہ اس کا نام فرشتوں کے صحیفوں کے اندر نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو جلدی آیا کرو۔ اللہ کے رسول فرمایا جس نے غسل کیا اور جلدی آیا اور امام کا خطبہ، خطیب کا خطبہ شروع سے اس نے توجہ سے سنا، اور پھر وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، پیدل چل کے آیا، سوار ہو کے نہیں آیا، اور پھر جب مسجد میں پہنچا، مسجد میں پہنچ کر اس نے گردنوں کو نہیں پھلانگا اور کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، جہاں اس کو جگہ ملی وہاں پر آ کے وہ اس نے نماز شروع کر دی۔ کتنی نماز پڑھی؟ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، جتنی نماز اس کے لیے مقدر میں تھی اس نے وہ ادا کی، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، یہ نفل نماز ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت نماز نہیں ہے، اگر ہے تو وہ صرف نفل نماز ہے۔ آپ آئیں، ابھی امام کا خطبہ شروع نہیں ہوا، یعنی دوسری اذان نہیں ہوئی، دوسری اذان سے پہلے آپ پہنچے ہیں تو نفل نماز آپ جتنی چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، 2، 4، 6، 8، صحابہ کرام سے 8 وقتیں بھی پڑھنا ثابت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسجد میں پہنچ کر وہ نماز پڑھتا ہے جتنی اس کے لیے لکھی گئی، اور پھر وہ خاموشی سے بیٹھتا ہے، امام کا خطبہ پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اور امام کے خطبے کے دوران کوئی لغو بات نہیں کرتا۔ یہ ساری شرطیں حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اور لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو اس بات کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا کان الامام یخطب، یہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کسی کا ساتھی اس سے بات کرے اور وہ اس کو کہے کہ انصت، کہ تم خاموش ہو جاؤ، خاموش رہنے کا حکم دینا بھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لغو قرار دیا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو خاموش رہنے کا حکم دینا بھی لغو ہے، یہ ایک بیہودہ عمل ہے، تو پھر کسی سے جان بوجھ کر گفتگو کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا بعض ساتھیوں کو کہ خطبہ جمعہ کے دوران آپس میں گفتگو کر رہے، اور یہاں ایک حدیث میں ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ نے خطبہ جمعہ کے دوران سورۃ الملک کی تلاوت کی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے تھے. انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشارے سے پوچھا، زبان سے کلام نہیں کیا، اشارے سے پوچھا کہ یہ جو سورۃ الملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خطبہ جمعہ کے اندر پڑھی ہے یہ کب نازل ہوئی؟ اس کو میں نے آج پہلی مرتبہ سنا ہے. صرف اشارے کے ساتھ سوال کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اشارے سے جواب دیا کہ خاموش رہو، صرف اشارہ کیا. اس کے بعد پھر خطبہ جمعہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی. نماز ختم ہونے کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا، ابی میں نے تم سے پوچھا تھا کہ سورۃ الملک کب نازل ہوئی، تم نے مجھے بتایا نہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانے سے پہلے کہ یہ سورۃ الملک کب نازل ہوئی، انہوں نے سب سے پہلے جو بات کی وہ کیا تھی؟ کہنے لگے تم نے جو اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا تھا نا خطبہ جمعہ کے دوران کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، اس اشارے کی وجہ سے آج تمہیں جمعے کی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملا، تم ثواب سے محروم ہو گئے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہکا بکا رہ گئے. یہ بات بڑی شوق گزری ان کو، ایک پہاڑ بن کے ان پہ شوق گزری. اور وہ سیدھے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اشارے سے اس طرح پوچھا تھا اور ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آج تمہیں نماز جمعہ کا کچھ بھی ثواب نہیں ملا ہے، اشارے کی وجہ سے تمہارا اجر و ثواب ضائع ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدق ابی بن کعب نے بالکل سچی بات کی. آپ اندازہ کر سکتے، تصور کر سکتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران بالکل خاموش رہنا، حتیٰ کہ کسی کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں. اور لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ اور بےہودہ اور لغو کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حدیث جس نے غسل کیا، جلدی آیا، اول وقت میں آیا اور نمازیں اور خطبہ جمعہ شروع سے سنا اور خاموش رہا حتیٰ کہ امام خطبہ جمعہ سے فارغ ہو گیا، ثم یصلی معہ، پھر وہ امام کے ساتھ نماز ادا کرے گا، غفر لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صرف پورے ہفتے کے گناہ نہیں بلکہ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اللہ رب العزت مزید انعام کرتا ہے، مزید فضل کرتا ہے کہ مزید 3 دنوں کے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. یعنی 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ بھی ان تمام شرطوں کے ساتھ اگر جو شرطیں میں نے ذکر کی ان پر عمل کیا جائے. ایک اور حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر، کہ جو بندہ بھی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اچھی طرح سے طہارت کرتا ہے اور خوشبو لگا لیتا ہے یا پھر گھر والوں کی خوشبو سے کچھ خوشبو استعمال کر لیتا ہے، پھر وہ نکلتا ہے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اور مسجد میں پہنچ کر وہ 2 بندوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا بلکہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ جتنی نماز اس کے لیے مقدر ہوتی ہے اتنی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ خاموشی سے خطیب کا خطبہ سنتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے عزیز بھائیو، جمعہ کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور امام کا خطبہ شروع ہو چکا ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی ادا کر کے اس کے بعد بیٹھیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ایک بندے کو دیکھا جس کا نام سلیک الغطفانی تھا. وہ داخل ہوا اور آتے ہی مسجد کے اندر بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا فلان اصلیت رکعتین، اے فلان کیا تم نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ اس نے کہا نہیں ادا کی. تو آپ نے فرمایا کہ قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور تم 2 رکعت نماز ادا کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عین خطبہ جمعہ کے درمیان میں جب ایک بندے کو دیکھا کہ وہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کو کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران بھی آپ اگر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کم از کم تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کرنا واجب ہے. میرے عزیز بھائیو، جمعہ کے دن ایک مبارک گھڑی بھی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہے. اسی حدیث کے اندر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد فضائل ذکر فرمائے، اسی میں فرمایا فیہ ساعۃ، اس جمعہ کے دن میں ہی ایک گھڑی آتی ہے
لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، اس گھڑی کے اندر جو بندہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہو اور نماز کے اندر وہ دعا کر رہا ہو، يسأل الله عز وجل شيئا، تو اس گھڑی کے اندر وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ کہ وہ گھڑی بہت ہی کم ہوتی ہے، یعنی اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اب وہ گھڑی ہوتی کب ہے، اس کے بارے میں دو مختلف قسم کی روایات ہیں اور وہ دونوں صحیح ہیں. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاۃ، کہ جب امام جو ہے یعنی خطیب جمعہ جب وہ منبر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تب سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک، اس دوران میں وہ گھڑی آتی ہے، جو بندہ اس گھڑی کے اندر جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ رب العزت اس کی قبول فرماتا ہے. ایک تو یہ روایت ہے. دوسری روایت اس میں فرمایا کہ انہا ما بین صلاۃ العصر وغروب الشمس، کہ وہ گھڑی جو ہے وہ نماز عصر سے لے کر غروب شمس تک یعنی غروب آفتاب تک آتی ہے. اس بیچ میں بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ انہا فی آخر ساعت بعد العصر، کہ وہ دن کی عصر کی نماز کے بعد جو دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے یعنی غروب آفتاب سے کچھ پہلے وہ گھڑی تب آتی ہے. یہ مختلف روایات، وہ گھڑی جو ہے وہ جمعہ کے خطبہ کے دوران بھی آ سکتی ہے، جمعہ کی نماز کے دوران بھی آ سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ عصر کے بعد غروب آفتاب تک ہو. تو اس گھڑی کو بھی تلاش کرنا چاہیے، اور تلاش کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، خصوصاً عصر سے لے کے غروب آفتاب تک. ہو سکتا ہے کہ ایسی گھڑی مل جائے آپ کو بھی کہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عزیز بھائیو اور دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی حالت کیا ہوتی تھی؟ احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ بہت ہی سخت ہو جاتا تھا. اب یہ کیفیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کی. بعض لوگ خواہ اعتراض کرتے ہیں، وہ دیکھیں جی وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ خطبہ جمعہ کے دوران چلا رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے بندو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کی کیفیت ہے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آواز بلند ہو جاتی تھی اور غصہ سخت ہو جاتا تھا، اور آپ ایسے لگتا تھا کہ انہ منذر جیش، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی لشکر کے آنے سے ڈرا رہے ہوں صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لشکر جو ہے وہ یعنی دشمنوں کا لشکر یا دشمنوں کی فوج جو ہے ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت ان پہ حملہ کر دے یا ہو سکتا ہے کہ شام کے وقت ان پہ حملہ کر دے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتے تھے. بہترین کلام کون سا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس لیے اس کی اہمیت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ میرے عزیز بھائیوں.
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اگر دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، امت اسلامیہ اگر ذلت اور خواری کا شکار ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ امت اسلامیہ نے اس کتاب اللہ کو غلافوں کے اندر لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، یا صرف جس کو خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کر صرف جہیز کے طور پر دیا جاتا ہے، نہ اس کو کھول کر پڑھنے کی زحمت کی جاتی ہے، نہ اس کو سمجھنے کی زحمت کی جاتی ہے، نہ اس سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے، نہ اس کے احکامات کو سیکھنے کی زحمت کی جاتی ہے، بلکہ جیسے یہ بند پڑی ہے اسی طرح بند پڑی ہے۔ اور اگر کبھی کبھار کسی کو کوئی توفیق ملتی ہے تو وہ کھولے گا، ایک دو صفحے یا ہو سکتا ہے آدھا پارا، ہو سکتا ہے ایک پارا تلاوت کرے گا، لیکن اس کو سمجھنے کی اور اس کو اس سے نصیحت حاصل کرنے کی اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے اس امت کے لیے میرے عزیز بھائیوں۔ لوٹو اس کتاب اللہ کی طرف میرے بھائیوں، جب تک اس کتاب کی طرف نہیں لوٹو گے اس وقت تک تم اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول یہ بھی ارشاد فرماتے وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین سیرت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ہم سب کے لیے آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین طریقہ عبادت کون سا طریقہ ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈراتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام کیا ہے؟ دین کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرنا، دین کے اندر نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے ان کو دین کا حصہ سمجھنا۔ جیسے کہ آج کل بے شمار ایسے کام ہیں جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر کے دین کا حصہ بنا ڈالا ہے، اور ان کو کار خیر کے نام پر ان پہ عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے ڈراتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر، اور آپ فرماتے تھے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین کے اندر کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، یہ ایک جھوٹ اور فراڈ ہے جو بعض مولویوں نے گھڑا ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان کہ کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ میرے بھائیو، آخر میں بس دو چیزیں میں ذکر کر کے احکام جمعہ میں سے میں وہ ذکر کر کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ نماز جمعہ آپ کتنی نماز پا کر آپ نماز جمعہ کو پا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعہ، جو بندہ کم از کم نماز جمعہ کی ایک رکعت کو پا لیتا ہے تو اس نے نماز جمعہ کو پا لیا۔ لیکن فرمایا کہ جو بندہ ایک رکعت سے کم امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو، یعنی وہ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوا، اس کی نماز جمعہ رہ گئی۔ اب اس کو چاہیے کہ امام کے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اب جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کو 4 رکعتیں پڑھنی جو کہ ظہر کی 4 رکعتیں۔ البتہ اگر دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے یا رکوع کے اندر اگر وہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ ایک ہی رکعت پڑھے گا، کیونکہ اس کو نماز جمعہ مل گئی۔ ایک تو یہ حکم تھا جو مجھے بیان کرنا تھا نماز جمعہ کے حکام میں سے، اور آخری یہ ہے کہ جب آپ نماز جمعہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کتنی نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز جمعہ ادا کر لے اس کے بعد وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے، اور 4 رکعتیں کس طرح سے پڑھنی ہیں؟ 2 رکعت کر کے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں مزید پڑھیں۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ مسجد کے اندر کوئی نماز نہ پڑھیں، گھر میں جا کے صرف 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نماز جمعہ کے بعد مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر میں جا کر آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیتے تھے۔ یہ دوسرا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ نے اگر امام کے ساتھ نماز جمعہ پا لی، اب اس کے بعد ظہر احتیاطی نام کی کوئی نماز نہیں ہے دین کے اندر۔ بعض لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بھی ظہر احتیاطی کے نام پر ظہر کی 4 رکعت ادا کرتے ہیں، اور یہ ایک بدعت ہے جس کو لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبہ کے اندر ڈرایا کرتے تھے۔ لہذا اس قسم کی بدعات کو ایجاد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات
وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.